بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو حضرت حسین کی شہادت ہوئی نہیں تھی، اس لیے اس سے اس کو جوڑنا اور کہنا کہ محرم احترام والا مہینہ اس لیے کیونکہ اس میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے، اس لیے ہے کیونکہ اس کا تعلق اہل بیت سے ہے، یہ سراسر یہ تاریخی جھوٹ ہے۔ اور یہ مسلمان دھاردار ہتھیار سے اپنے پیشانی پہ مارا جاتا ہے، پیٹھ پہ مارا جاتا ہے، پیٹ پہ مارے جاتے ہیں، اور وہاں ڈاکٹر بھی موجود ہے، خون کے فوارے باز دفعہ نکل جاتے ہیں۔ اور بلکہ ماتم کے دنوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ آگ پر گزرتے ہیں، آگ جلائے خوب دہکتی ہوئی آگ ہوتی ہے، کوئلہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سے گزرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے جو بندہ گزر گیا وہ سمجھو کہ سچا حضرت حسین سے محبت کرنے والا ہے، جیسے ہندوؤں میں اگنی پریچھا ہوتی ہے، اگنی پریچھا دے رہے ہوتے ہیں۔ طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا، فرماتے ہیں افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم یعنی محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ بعد دیگرے اس مہینے میں مسلمانوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، کیا کیا اس میں خرافات اور بدعات اور رسومات کی جاتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ امت خرافات میں کھو گئی، بہت دور سنت سے ہو گئی۔ سب سے پہلے ایک غلط فہمی کا ازالہ ہونا ضروری ہے۔ اس مہینے کی اہمیت فضیلت جو بھی وارد ہوئی ہے اس کے پیچھے کربلا کے واقعے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یا اس کے پیچھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ دو چیزوں کی وجہ سے اس مہینے کو مسلمان یا تو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا تو غم منا رہے ہیں۔ دو واقعہ، ایک واقعہ یہ ہے کہ اس دن اس مہینے میں 10ویں محرم کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، یہ بھی صحیح حدیث سے معلوم ہوا۔ اور تقریباً اسی دن 10 محرم کو سن 61 ہجری میں ہمارے نبی کے جانے کے 50 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی تھی۔ یہ دو واقعات اسی ایک دن میں ہوئے۔ اس میں جتنی فضیلتیں محرم کی بیان کی جائیں گی وہ ساری فضیلت وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات پائے تھے وہ نبی نے بتائی ہے، اس کے حوالے سے ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو حضرت حسین کی شہادت ہوئی نہیں تھی، اس لیے اس سے اس کو جوڑنا اور کہنا کہ محرم احترام والا مہینہ اس لیے کیونکہ اس میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے، اس لیے ہے کیونکہ اس کا تعلق اہل بیت سے ہے، یہ سراسر یہ تاریخی جھوٹ ہے اور یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ سب سے پہلا رسم، سب سے پہلی خرافات، سب سے پہلی بدعت جو اس مہینے کے اندر ہوتی ہے وہ ہے ماتم، اور یہ بڑی بدعت ہے۔ ماتم کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ حقیقت میں مسلمان ٹھگا گیا ہے، اس کو اس مورچے پہ زبردست جھٹکا دیا گیا ہے اور وہ پھنس گیا، بیوقوف بن گیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے لا تظلموا فیہن انفسکم، اے مسلمانوں حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا، کسی طرح کا کوئی گناہ نہ کرنا، خاص طور سے اپنے اوپر ظلم کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ اور اسی مہینے کے اندر اگر ماتم کیا جائے تو سراسر قرآن کی آیت کے خلاف، اللہ رب العالمین کی مرضی کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی نوحہ اور ماتم کرتا ہے قیامت کے دن اس کے اوپر تارکول ڈالا جائے گا، اسی کا اس کو لباس پہنایا جائے گا، کھجلی کا لباس پہنایا جائے گا، اس انسان کو اس طرح کی سزا دی جائے گی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اپنے ہی چہرے پر ہاتھ مارے جائیں، اپنے ہی سینے پہ وار کیے جائیں، اپنے ہی پیٹھ پہ اوزار سے خنجر سے زخمی کیا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس منا، جو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے وہ ہمارے طریقے پہ نہیں، وہ ہمارے سنت پر نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ وضاحت سے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم سے منع فرمایا۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص تھا وہ ایک لوہے کے اوزار سے اپنے آپ کو زخمی کر کے مار لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس انسان کی اس ایکٹیویٹی پر، اس حرکت پر اللہ فرماتا ہے بادرنی عبدی بنفسہ حرمت علیہ الجنہ، میرے بندے نے میرے پاس آنے میں جلدی مچا ڈالی، خود اپنے آپ کو اس نے قتل کر ڈالا، اپنے آپ پر اس نے خود خنجر چلائے، اور میں نے اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص ماتم کرتے کرتے مر جاتا ہے تو حرام موت اس کی ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته فی یدہ، جس نے اپنے آپ کو کسی چھری سے، کسی چاقو سے، کسی تلوار سے، کسی لوہے کے ہتھیار سے قتل کیا ہوگا، کل قیامت کے دن جب اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کے ہاتھ میں دوبارہ اسی طرح کا ہتھیار دیا جائے گا، وہ اسی ہتھیار سے اپنے پیٹ میں وار کرتا جائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا خالدا مخلدا فیہا ابدا، اور ہمیشہ ہمیشہ ایک لمبی مدت کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ ماتم کے حوالے سے اسلام کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ اب اگر اسلام کے نام پر، کسی کی شہادت کے نام پر کوئی طبقہ یہ کر رہا ہے تو سراسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ بعض نوجوان محرم کے مہینے میں اور ماتم کے دنوں میں زنجیریں پہن کر خود کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیدی کہتے ہیں کہ ہم ان کے قیدی ہیں، چہروں پہ تماچے مارے جاتے ہیں۔ کیسے کیسے ماتم کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ دھاردار ہتھیار سے اپنے پیشانی پہ مارا جاتا ہے، پیٹھ پہ مارا جاتا ہے، پیٹ پہ مارے جاتے ہیں، اور وہاں ڈاکٹر بھی موجود ہے، خون کے فوارے باز دفعہ نکل جاتے ہیں۔
اور بلکہ ماتم کے دنوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ آگ پر گزرتے ہیں، آگ جلائے خوب دہکتی ہوئی آگ ہوتی ہے، کوئلہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سے گزرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے جو بندہ گزر گیا وہ سمجھو کہ سچا حضرت حسین سے محبت کرنے والا ہے، جیسے ہندوؤں میں اگنی پریچھا ہوتی ہے، اگنی پریچھا دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب ماتم کے نام پہ ہوتا ہے اور یہ حرام ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہندوستان میں جب یہ ماتم آتا ہے یہ انگریزوں کے ذریعے سے آتا ہے، بلکہ انگریز ماتم کے اس عمل کو پروموٹ کرتے تھے اور جو لوگ ماتم کرنے والے ہوتے تھے انہیں سیکورٹی بھی دیتے تھے، اس کا انتظام کرتے تھے، ان کی تائید کیا کرتے تھے۔ اس کے پیچھے حکمت جب لوگوں نے پتا کی کہ انگریز ویسے مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے، اس عمل میں کی ان کا ساتھ دے رہا ہے، تو معلوم یہ چلا کہ انگریز برٹین کی اور برٹش کی حکومت کے سامنے، دنیا کی جو عالمی بڑی بڑی حکومتیں اس وقت ہوا کرتی تھی، وہاں کے پارلیمنٹ میں، وہاں کی میٹنگوں میں جب بیٹھا کرتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے ہم جہاں پر حکومت کرتے ہیں یقیناً وہ لوگ بہت بد تہذیب ہیں، یقیناً وہ لوگ بڑے ظالم ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ تو اتنے جاہل ہیں کہ اپنے آپ کو مارنے کاٹنے والے سمجھتے ہیں، اپنے آپ پر وار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اتنے کمزور ہیں، اتنے بد تہذیب ہیں، اتنی جاہل یہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر کسی پڑھے لکھے انسان کا مسلط ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ لوگ اپنے آپ کو مار ڈالیں گے۔ یہ دلیل میں پیش کرتے تھے کہ دیکھو یہ جاہل قسم کے لوگ ہیں، اگر ہم ان پر حکومت نہ کریں تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور اپنے آپ کو مار ڈالیں گے، یہ دلیل میں انگریز پیش کرتے تھے۔ اس لیے یہاں پر اس کو یہ لوگ پروموٹ کرتے تھے اور لوگوں کو سہارا دیتے تھے اور لوگوں کو ابھارتے تھے کرو، کیونکہ وہ ان کی ناجائز حکومت کی دلیل دوسری جگہوں پہ بنا کرتی تھی اور یہاں مسلمان بیوقوف بن گیا۔ اس کی تاریخ کیا ہے، شروعات کب ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے سن 10 ہجری میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی سن 61 ہجری میں، 50 سال کے بعد 100 سال گزر گیا، 200 سال گزر گیا، 300 سال گزر گیا، کوئی ڈرامہ نہیں۔ 352 ہجری کے اندر، اور اپنے کیلنڈر کے حساب سے عیسوی کیلنڈر سے دیکھیں تو 963 عیسوی جون کے مہینے میں ایک بادشاہ تھا جو معز الدولہ، اس نے اپنے تمام پرجا کو حکم دیا کہ دکانیں بند کروا دی، چوراہوں پر لکڑی کے تازیے بنوائے اور اس کے پورے ڈھانچے بنوائے، نقشے بنوائے، جو زمانے میں کچن ہوا کرتے تھے، ہوٹلز ہوا کرتے، سارے ہوٹلوں کو بند کروا دیا، روٹی بنانے والے روٹی نہ بنائے، کھانا بنانے والے کھانا نہ بنائے، مکمل سرکاری چھٹی کروا دی، اور اس کے بعد اعلان کیا کہ تمام عورتیں بال کھول کر چیختی چلاتی ہوئی روڈ کے اوپر نکلے، بے پردہ ہو کر نکلے، اور ایک ماتم اور سوگ کا ماحول بنا دیا۔ یہ شروعات کب ہوئی؟ 352 ہجری میں، 963 عیسوی جون کے مہینے ہوئی۔ اور کس نے کیا؟ کسی سچے نہیں، ایک عیاش قسم کا بادشاہ نے کیا تھا، بدتمیز قسم کا بادشاہ تھا، اور اس نے مسلمانوں کو اس طرح سے زبردستی کر کے، اور اس کے ہاں میں ہاں ملانے والے شیعہ قوم تھی، ان لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، اور کیونکہ حضرت حسین کا نام تھا، حضرت حسین کے نام پہ سب کچھ کروایا جا رہا تھا، شیعہ قوم اس کے زبان پر لبیک کہتی ہے، اور سنی لوگوں نے جب بغاوت کی تو اس کے اوپر وار کیا گیا، ان کو مارا گیا۔ اسی لیے امام ذہبی رحمہ اللہ تاریخ کی کتاب تاریخ الاسلام میں لکھتے ہیں، یوم عاشورہ الزم معز الدولہ الناس بغلق الاسواق، معز الدولہ بادشاہ نے بازاروں کو بند کرنے کے لیے زبردستی کی اور اس طریقے سے دکانوں کو بند کروایا، عورتوں کو روڈ پر لایا۔ وہذا اول یوم نیح علیہ ببغداد، یہ پہلا دن تھا کہ بغداد جیسے شہر میں حضرت حسین کے نام پر پہلی بار ماتم کیا گیا۔ کب ہوا؟ 352 ہجری میں، 963 عیسوی کے اندر۔ یہ ماتم کی بدعت، اس کا مسلمانوں سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ سراسر غیر اسلامی رسم ہے، رواج ہے، اسے مسلمانوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔